کو جو گفٹ دیے ہیں، سب سے پہلا گفٹ جو ہے وہ مہلت ہے، ٹائم۔ جو اس کو ضائع کرتا ہے وہ خود ضائع ہو جاتا ہے۔ مہلت کو ضائع نہیں کرنا، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے برف آپ ہتھیلی پہ رکھ لیں، استعمال نہ کریں، وہ پگھل جائے گی، تو آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ کب وہ پانی جو ہے بہہ گیا۔ تو ٹائم کو جو کیئر نہیں کرتا، ضائع کرتا ہے، وہ نصیبوں سے ہار جاتا ہے، شکست اس کا مقدر بنتی ہے، پریشانی اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ تو سب سے امپورٹنٹ زندگی میں جو چیز ہے وہ وقت ہے، اس کی قدر کریں اور میکسیمم کام کریں، اور بلکہ کرتے ہی رہیں۔ اس کے لیے ایسا ہی ہے، ہماری زندگی میں دل کا اہم رول ہے، اتنا اہم رول ہے کہ دل کبھی چھٹی کرتا ہی نہیں، دل چھٹی نہیں کرتا۔ اگر دل چھٹی کرے تو آدمی مر جاتا ہے۔ اس لیے یہ ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ نے یہ سسٹم ڈیزائن کیا ہے کہ ہمارے پاس بھی چھٹی کا تصور نہیں ہونا چاہیے، کام کا تصور نہیں ہونا چاہیے۔ کام کی قسم کوئی بھی ہو سکتی ہے، مگر انتھک اور لگاتار کام، جس کو کہتے ہیں پوری ڈیووشن اور ڈیڈیکیشن۔ تو سیو دا ٹائم، ٹائم کی سیونگ کیا ہے کہ اس کو میکسیمم یوٹیلائز کریں، یہ نمبر 1 بات۔ نمبر 2، دوسرا جو گاڈ نے آپ کو گفٹ دیا ہے وہ آپ کی ہیلتھ ہے۔ اگر ہیلتھ نہیں ہوگی، آپ میں کتنا ہی ٹیلنٹ ہو، کتنا ہی نالج ہو، کتنا ہی ایمان ہو، آپ اس کو یوٹیلائز نہیں کر سکتے۔ تو سیکنڈ کیا ہوا کہ کیئر ہیلتھ، صحت کی قدر کرو، کم کھاؤ، صاف ستھرا کھاؤ، سلیکٹڈ کھاؤ، سادہ کھاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانے میں نقل کرو۔ ہمارے ہاں پاکستان میں ایک بہت بڑی میجورٹی جو ہے بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہے۔ وہ کیا کیا ہے کہ زیادہ کھاتے ہیں اور مرغن کھاتے ہیں، بازاروں کی چیزیں بہت کھاتے ہیں، باہر کی بنی ہوئی چیزیں بہت کھاتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے تک جب ہم جوان تھے، یہ تصور ہی موجود نہیں تھا کہ بازار میں بھی کھایا جا سکتا ہے۔ جو مہمان آ جائیں، کچھ ہو جائے، گھروں کا کھانا لوگ کھاتے تھے۔ میں فرنٹیئر کے دیہاتوں میں گیا ہوں تو وہاں جو ایک بالا خانہ ان کا بنا ہوتا تھا نا، سب لوگ اپنے اپنے گھروں سے جو پکا ہوتا وہ لے آتے تھے، اور مہمان کی بھی توازو کرتے، مگر ہوٹلنگ نہیں تھی۔ ہوٹلنگ نے لوگوں کو بلڈ پریشر، شوگر، السر، تیزابیت اس میں مبتلا کر دیا۔ اپنی ہیلتھ کی کیئر جو ہے یہ دوسرے نمبر پہ آتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ اللہ کی طرف سے ایک اور عنایت انسان پہ ہوتی ہے، اللہ اس کو علم عطا فرماتا ہے۔ علم کی حفاظت یہ ہے کہ آپ اس کو پھیلائیں۔ اگر آپ علم میں بخیلی کریں گے اور علم کو روک لیں گے اور اس کو پھیلائیں گے نہیں، لوگوں کو ڈلیور نہیں کریں گے، تو آپ سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں۔ اس کے لیے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسانی زندگی میں جو دن ڈلیوری سے خالی ہے وہ لمحہ کفر ہے۔ کچھ نہ کچھ آپ کو ڈلیور کرنا ہے، انسانوں کو دینا ہے۔ ایک ہلکی سی مسکراہٹ بھی اگر دے دیں وہ بھی گفٹ ہے، مسکرا کے مل دیں وہ بھی گفٹ ہے۔ جو یہ میں نعمتوں کے حوالے سے آپ کو بات کر رہا ہوں۔ چوتھی چیز جو ہے وہ حکمت اور دانائی ہے۔ وہ سب کو نہیں دیتا، اللہ نے بطور خاص ہمارے رسول کا ذکر کیا کہ جن کو حکمت عطا فرمائی۔ جس کو حکمت مل جائے، اب حکمت بنیادی طور پہ کیا چیز ہے؟ جو علم اس کو عطا ہوا، اس کی جو اپلیکیشن ہے، اس پر جو امپلیمنٹیشن ہے، وہ حکمت ہے۔ کس سچویشن کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، سچویشن میں کس طرح کی ڈیلنگ کرنی ہے، یہ حکمت ہے۔ اس کو اپلائی کریں، جس کو نصیب ہو جائے
وہ صرف گفتگو تک نہ رہے، اس حکمت کو یوٹیلائز کرے لازمی۔ اور دو باتیں اور، اپنے آپ کو کسی سے کبھی بڑا نہ سمجھے۔ اللہ کے ہاں نظام ایسا ہے، جو چاہے جب چاہے جتنا چاہے جس کو چاہے عطا کرے، اور جلدی سوئے اور جلدی اٹھے۔ میں یہ چھوٹی سی باتیں آپ سے کہا، جلدی سوئے اور جلدی اٹھے تاکہ اس کی فٹنس اور مینٹل کنڈیشن اس کی ٹھیک رہے۔ سچ ضرور کہے مگر ذہن میں رکھے کہ اس طریقے سے سچ نہ کہے جو کسی کو ہرٹ کرے۔ کہنا سچ ہے مگر آسان طریقے سے، خوبصورتی سے، پیارے طریقے سے سچ کہنا ہے تاکہ لوگوں کی دل آزاری کا اسباب نہ ہو۔ تشریف رکھیں گا۔ اللہ نے اس پہ حکمت کی بات اس کی وجہ سے کی ہے، حماد کی وجہ سے، کہ اللہ نے اس کو چھوٹی سی عمر میں حکمت عطا کی ہے، تو اس کو یوٹیلائز کرنا